علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہے ہیں مذمت نماز پڑھنے کی۔ میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، میں چاہتا ہوں علی کے علی سے بات کروں، مجھے یوں رہتی ہے اجلت نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنی ہو گھر بار سے نماز کے ساتھ، نماز پڑھنی ہو گھر بار سے نماز کے ساتھ، ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی۔ میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، میرے امام چلے آؤ کب سے عیسیٰ کو، تمہارے پیچھے ہے حسرت نماز پڑھنے کی۔ اور ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے، ہے منکران نبیوں علی جو کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی، اور اس کا جواب اگر بغیر ولایت ہو پھر تو ٹھیک ہے یہ، اگر بغیر ولایت ہو پھر تو ٹھیک ہے یہ، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی۔ اور آخری چیز پیش کر رہا ہوں، کربلا گئے ہیں اور زیادتی وغیرہ کی ہیں تو اس کے بارے سے پیش کر رہا ہوں۔ میں قبلہ رو تھا ذریعے حسین سامنے تھی، میں قبلہ رو تھا ذریعے حسین سامنے تھی، دوبالا ہو گئی لذت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھو فضیلت نماز پڑھنے کی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: وأما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو گفتگو ہماری چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا ایک مشہور بیان، تفصیلی بیان، جو ہم کو متوجہ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے۔ آغاز ہوا حق پروردگار سے اور عبادت سے، پھر بات آئی حق نفس اور اعضاء و جوارح کی، جس میں زبان کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ آج کی گفتگو ہے، امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ السَّمْعِ، سننے کا حق تمہارے اوپر، حق الاذن نہیں کہا ہے، کان کا حق ہے، سماعت کا حق کیا ہے تمہارے اوپر؟ وَأَمَّا حَقُّ السَّمْعِ، یہ مطلب یہ ہے کہ کیا سننا چاہیے اور کیا نہیں سننا چاہیے۔ فَتَنْزِيهُ، تو اپنی اس قوت سماعت کو صاف رکھو، پاک رکھو، وہ چیزیں جو خداوند عالم نے جائز قرار نہیں دی ہیں، مثلا غیبت کا سننا یا کسی اور چیز کا سننا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ، اس لیے کہ یہ کان جو ہے یہی ذریعہ ہے، گیٹ ہے علم کے داخلے کا قلب تک۔ صلوات محمد۔ چنانچہ قرآن بھی اس بات کے اوپر تاکید کرتا ہے کہ فبشر عبادی، ہمارے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ الذین یستمعون القول، سنتے ہیں باتوں کو، فیتبعون احسنہ، اتباع کرتے ہیں اس کی جو اس میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی کان ہے۔ دیکھیے ہماری آپ کی پیدائش کس عالم میں ہوئی؟ کچھ نہیں آتا نا۔ قرآن مجید نے بھی سورہ مبارکہ نحل میں کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، بولنے سے پہلے جو حصہ کام کرنا شروع کرتا ہے انسان کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سماعت ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ کان ہوتا ہے، اس کی آنکھ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں اس آیہ کریمہ میں زبان کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ علم کا آغاز کان کے ذریعے ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک پروگرام آ رہا ہے اس رمضان میں، میں قریب روز دیکھتا ہوں اس کو، اور وقت نہیں ملتا تو اب تو یوٹیوب پہ ڈالنے لگے ہیں۔ دبئی میں جب تک تھا تو وہاں وہ ٹی وی کام کرتا تو ڈائریکٹ دیکھتے، اور اتفاق سے اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ ادھر ان کی جب مجلس ختم ہوتی تھی اوپر جائیے تو وہ پروگرام شروع ہو جاتا تھا۔ تو دو چینل سے یہ آ رہا ہے، ایک ان کا چینل نمبر 3 جس کو شبکہ سے کہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ شبکہ قرآن و معارف، تیسرا اب اس کو یوٹیوب پر بھی ڈالنے لگے ہیں۔ یوٹیوب پہ تلاش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ کو خالی محفل، اس پر آپ سرچ کیجئے گا یوٹیوب پر محفل تو وہ آئے۔ البتہ یوٹیوب میں یہ دقت ہوئی ہے کہ وہ ٹکڑے کاٹ کے ڈال رہے ہیں، کہیں کہیں پورا مل جاتا ہے، تو اس کو میں روز دیکھتا ہوں۔ ایک سے ایک واقعہ، اتنا زبردست پروگرام میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو ایک بہن، 2 بہنیں آئیں، ایک کی عمر جو ہے وہ کچھ 9 سال رہی ہوگی اور دوسرے کے ایسے ہی جو ہے وہ 5-6 سال رہی ہوگی جو بھی رہی۔
دونوں حافظہ. اب سوال یہ ہوا کہ کس عمر میں حفظ کیا؟ تو بڑی والی نے بتایا کہ میں نے حفظ کیا ہے 7 سال کی ایج میں. چلیے 7 سال کی ایج میں ٹھیک ہے بھائی، 4 سال سے شروع کیا، 3 سال ذہن تیز ہو جائے گا. چھوٹی والی کے لیے جب بات ہوئی تو وہاں وہ 7 سال کی تھی کہ اس نے کس عمر میں حفظ کیا. تعجب کریں گے آپ، 3.5. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی تعجب ہوا نا کہ بابا 2 سال سے پہلے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ لڑکی کون سی ہے جو 3.5 سال میں اس کو قرآن حفظ ہو گیا. تو اب جو اس کے اینکر وغیرہ تھے اس میں علماء بھی ہیں، قاری لوگ بھی ہیں. تو اچھا بین المللی ہے، شام کا بھی قاری ہے، عراق کا بھی قاری ہے، ایران کا بھی قاری ہے. بڑا اچھا انہوں نے اس کو سیٹنگ دیا. تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے حفظ کیا اس نے؟ تو جواب یہ دیا بڑی بہن نے کہ صاحب میں روزانہ دہراتی تھی، جو حفظ کیا تھا اس کو میں دہراتی تھی، زور زور ماں کو سناتی تھی. یہ چھوٹی تھی، ہم لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں کچھ. اچانک یہ پتا چلا کہ صاحب اس کا حافظہ اتنا قوی ہے کہ جو ہم دہراتے تھے وہ اس کے فیل ہوتا چلا. یہ قدرت خدا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا جو امام نے کہا نا فَإِنَّهَا کیا ہے، جملہ نکل فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ. یہ کان جو ہے وہ کیا ہے، راستہ ہے، گیٹ ہے، باب ہے دل تک بات پہنچنے کا. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. تو اب اس لڑکی کو 3.5 سال میں پھر بعد میں جب ان لوگوں کو 2.5-3 سال کے جب پتا چلا تو اس پر کام کرنا شروع کیا. تو پھر آیت نمبر اور یہ وہ اپنا سال بھر میں 6 مہینے میں اس کو اور پرفیکٹ کیا. لیکن کسی نے اس کو حافظہ کروایا نہیں. کس نے حافظہ کروایا اس کو؟ کون نے؟ لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. اچھا یہ کمال ہے واقعی، یہ ہم آپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے نا. پھر بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. تم کچھ بھی کر لو وہ حافظہ دینے والا وہ ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر اس نے تم کو تمہارے لیے قرار دیا کیا؟ سماعت. وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں. وَالْأَفْعِدَةَ، قلوب، دل. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. مطلب ہم جو کچھ دے رہے ہیں اس پر غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، دوسروں کے مقابلے میں اترانا مت، بلکہ شکر ادا کرو کہ میں نے تم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں. صلوات بر محمد. میں دیکھیں کان کا جو مین واقعی کتنا بڑا کام ہے یہ سنیے. یعنی پورے مدینے میں جو اسلام پہنچا ہے نا اس میں مین رول جانتے ہیں کس کا ہے؟ کان کا ہے. قصہ کیا ہے؟ سلوات پڑھیے، قصہ سناتا ہوں. پورا رول اس میں کس کا ہے؟ مدینے میں جو دین پہنچا ہے اور حتیٰ کہ مکے سے بھی آگے ہو گئے وہ کس بنیاد پر؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کان سے. قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ 2 قبیلے بڑے تھے مدینے میں. ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج. یہ 2 قبیلے وہ تھے کہ جن کے یہاں زبردست اختلاف. اور اب یہ لوگ جو ہے ان کے باہر تعلقات تھے. تو زرارہ یہ اسعد ابن زرارہ باپ کا نام ہے، اسعد ان کے بیٹے. یہ خزرجی ہیں. ان کا کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا خزرجیوں کا اوس سے. تو یہ خزرجی جو تھے ان کا کچھ پیچ تھا مکے والوں سے. تو جب یہاں اس طرح کی بات آئی تو خزرجیوں نے اوس اسعد ابن زرارہ کو بھیجا مکہ کہ بھائی ان سے ہمارا پیکٹ ہے، جا کے ان سے بات کرو اور ان سے کہو کہ ہماری آ کر کے اوس کے مقابلے میں مدد کریں. یہ لوگ پہنچے. کون؟ اسعد ابن زرارہ مکے آئے. مکے آ کے ملے کس سے؟ عتبہ ابن ربیعہ جو ان کا دوست تھا اور جن کا پیک تھا خزرجیوں سے. کہ یار معاملہ خراب ہو گیا اور پھر ہمارا جو ہے وہ اوس والوں سے معاملہ چل رہا ہے تو تھوڑا تم لوگ مدد کرو.
اب عتبہ ابن ربیعہ نے جو عذر پیش کیا وہ کیا کہ دیکھو تمہارا ہماری دوستی اپنی جگہ، مگر اس وقت ہم مکے والوں کے ساتھ جو پرابلم آئی وہ تم سے بڑی ہے. کب کیا کہ ایک آدمی یہاں آ گیا صاحب، محمد نام ہے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس وقت ہم لوگوں کو پرابلم یہ آ گئی کہ ہمارا دین خطرے میں ہے، ہمارا مذہب خطرے میں ہے، تو ہم تو اپنے میں پڑے ہوئے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اچھا یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ قبل اسلام بھی کعبہ تھا اور کعبے کی حرمت سب کے یہاں تھی، اس لیے کہ کعبہ جناب آدم کا بنایا ہوا، اور اس کو جو ہے وہ ریت جو ہے وہ اس کو کیا تھا جناب ابراہیم نے. تو یہودیوں کے نزدیک بھی کعبہ مقدس، عیسائیوں کے نزدیک بھی کعبہ مقدس، مکے والے جو کفار تھے وہ بھی کعبے کو اس کے اندر تو بت رکھ کے پرستش کرتے تھے. تو کل ملا کر کے جتنی اقوام تھی سب کعبے کا طواف کرتے تھے. یہ اسعد ابن زرارہ جو مدینے سے آئے تھے، ان کا یار مکے تک آئے ہیں تو کم از کم ایک طواف تو کر لیں کعبے کا. اب ان کا اور کیا پروگرام ہے؟ دوست نے پوچھا، کہنے بھائی ہے بھائی ظاہر ہے تم سے تو جائیں گے طواف کریں گے. طواف کا ایک کام کرو، کعبے میں جانا طواف کرنا، لیکن ہم لوگوں کا قانون یہ ہے کہ کعبے میں جو جاتا ہے وہ کان میں بند کر لیتا ہے، کوئی ڈال لیتا ہے، کوئی ڈال لیتا ہے تاکہ باہر کی آواز نہ آئے. ایسا جادو ہے اس آدمی کی زبان میں کہ جو سنتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اسعد بھائی تم سے ریکویسٹ ہے کہ کان بند کر کے جانا. اسعد ابن زرارہ نے ربیعہ ابن مضر جو ان کا دوست ہے، دوست کی بات ماننا بھی چاہیے، اس نے ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ کان اپنا بند کر لیا، روئی ہوئی کیا تھی ڈال لیا. ایک طواف، ایک شوق جس کو کہتے وہ پورا ہوا. نظر پڑی رسول اللہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ اندازے سے سمجھ گیا کہ یہی ہے جو بول رہے ہیں. پھر دوسرا، پھر تیسرا، تب تک اس کے ذہن میں خیال ہوا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو مدینے والے پوچھیں گے نہیں تو کیا ہوا، کون کون ملا، کوئی نئی بات، تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں نئی بات، وہاں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں. اگر پوچھ لیا وہاں مدینے والوں نے کہ وہ نبی جو نیا آیا ہے وہ کہتا کیا ہے، تو میں کیا بتاؤں گا. اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے کان بند کر لیا تھا تو لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی ہو، ہمیں سننا تو چاہیے کہ آدمی کہتا کیا ہے. تو اس کے دماغ میں کہ میں بیوقوف بن جاؤں گا، لہٰذا کچھ تو سن لیا جائے تاکہ اپنے یہاں جا کے بیان تو کر سکتے ہیں. بِدھر کان کھلا باب الی القلب. صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب اس نے جو ہے اسعد ابن زرارہ صحابہ پیغمبر، بعد میں ان کو صحابی کہا جائے گا، تو لہٰذا ان کو کہنا چاہیے اب کیا جناب اسعد ابن زرارہ. اس وقت تو جو ہے وہ اور تھے. اب انہوں نے اسعد ابن زرارہ نے وہ سب نکال لیا، پیغمبر کی آواز آنے لگی اور قریب گئے تاکہ صاف سن سکے. پیغمبر سورہ مبارکہ انعام کی یہ آیتیں تلاوت فرما رہے. اب کیا تلاوت تھی اور اس کا کتنا اثر ہوا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آؤ، یہ عجیب عجیب معجزہ ہے. قل تعالوا، آؤ. ایک آدمی باہر کا کڑا سننے کے لیے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. آؤ میں سناتا ہوں تم کو کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام قرار دیا ہے. اب ان کے کان اور کھڑے ہوئے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز اللہ نے جو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ کیا؟ شرک اختیار مت کرنا. وبالوالدین احسانا. یہ کون سا مذہب ہے جو یہ بات نہیں کہے گا؟ تو یہ تو بالکل ان کے مذہب کے مطابق بات ہو رہی ہے. اس لیے یہ لوگ بھی اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں. تو اللہ ایک ہے، لا تشرکوا باللہ، اللہ کا شریک قرار مت دینا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ،
اور خبردار روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی روزی دینے والے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی. تمہاری ولا تقربوا الفواحش، اور دیکھو فحشا کی طرف مت قریب ہونا. ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو بلا وجہ قتل مت کرو. ذالکم وصاکم بہ، یہ سب وصیت کر رہا ہے تمہارا پروردگار تم کو. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے اندر سمجھ آ جائے، عقل آ جائے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور خبردار یتیموں کے مال کے قریب مت جانا. حتی یبلغ اشدہ، مگر یہ کہ وہ یتیم کیا ہے جب وہ بالغ ہو جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں صحیح ہونا چاہیے، عدالت ہونا چاہیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بولو تو عدالت کے ساتھ، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بات جو صحیح ہے وہ بولو. ایک الگ سے روایت سنا دے یہاں پر موضوع کے تحت ہے. روایت کہتی ہے قُلِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حق بولو چاہے اس میں تمہاری ہلاکت ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو. کیوں؟ دراصل نجات اسی میں ہے. وَدَعِ الْبَاطِلِ، باطل سے کنارہ کش ہو جاؤ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ، چاہے اس میں تمہاری نجات ہی کیوں نہ ہو. فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، اس لیے کہ در حقیقت ہلاکت اسی میں ہے. یہی قرآن وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی، عدالت کی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے سامنے والا تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ سے وعدہ کرو اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ پورا گویا ان آیتوں میں آنے انعام میں قرآن مجید میں پورا اتنا اثر ان کے اوپر ہوا. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ پیغمبر کے پاس پہنچے، سمجھ گیا، اور وہاں سے آئے تھے کان بند کر کے، گئے یہاں سے اسلام قبول کر کے. اور اب اسعد نے جا کے جو بیان کیا بغیر پیغمبر کو دیکھے. یہی مدینے والے اتنے زیادہ کثرت سے مسلمان ہوئے کہ یہاں سے مکے سے ہجرت اللہ نے کروائی کہاں؟ مدینہ منورہ. تو مدینہ اسلام کیسے پہنچا؟ کہاں سے؟ صلوات پر محمد و آل. لہذا جو ایک دن اور ذکر آ چکا ہے نہج البلاغہ میں، جہاں مولا کائنات نے متقیوں کے صفات بیان کی ہیں، 110 صفتیں بیان کی ہیں، جس میں آغاز تو امام نے زبان سے کیا ہے. منطقہم الصواب، ملبسہم الاقتصاد، مشیہم التواضع، غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم. یہ کل آئے گا کہ یہ متقی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں جو ان کے لیے. اب یہاں پر امام فرماتے ہیں وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. اور متقی کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنا کان اس طرف لگاتے ہیں کہ جو ان کے لیے فائدے مند ہو. یعنی حتی علم بھی، ہر علم یہ حاصل نہیں کرتے. دیکھیں بڑی اچھی بات آگے اس کو کہتے چلیں. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ، مولا نے جو متقیوں کے صفات میں بیان فرمایا تو کان پر جب آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ متقی صفت کیا ہے؟ کہ متقی وہ سنتا ہے. وَقَفُوا، لگاتے ہیں اپنا کان کہاں؟ عَلَى الْعِلْمِ، علم کی طرف، لیکن ہر علم کی طرف نہیں،
بلکہ کون سا؟ العلم النافع لهم، وہ علم جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، وہ علم جو سماج کے لیے فائدہ مند ہو۔ پیغمبر اکرم جا رہے تھے صلوات برما، بہت مزیدار جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیسا مجمع ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کو نہیں معلوم علامہ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے پوچھا وَمَا الْعَلَّامَةُ، علامہ کسے کہتے ہیں؟ اب تو جو ہے جس کو چاہیے علامہ کہہ دیجئے نا۔ ایک جگہ کہیں گئے ہم جہاں یہ رسم تھی کہ سب کو علامہ، اور اب گزارش ہے علامہ میں سے، میں نے کہا علامہ ہلی کو علامہ کہا جاتا ہے، علامہ تباہی کو علامہ کہا جاتا ہے، علامہ مجلسی کو، نہ کہ چپیدی کے شوربے کو آپ علامہ کہیے۔ آج کے بعد سے علامہ کہیے گا مت، ورنہ میں قیامت میں اللہ سے کہہ دوں گا پڑھنے والے میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ کو علامہ کہے۔ صلوات پر محمد و آل تو اب ہم آج تو روا کہ جس کو چاہیے علامہ کہہ دیجئے۔ صحیح طریقے سے الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے، ہم علامہ فرماتے ہیں۔ یہ بزرگوں کی عادت ہے، ہم لوگوں کو ان فکروں کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کی عظمت کا۔ علامہ مجلسی، علامہ حلی رحمت اللہ علیہ، وہ لوگ کجا، ہم جیسے نامعقول لوگ کجا جن کو الف بے نہیں آتا۔ خوب تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، بجمع، پیغمبر نے کیا بات ہے، کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا علامہ، وَمَا الْعَلَّامَةُ، علامہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، رسول اللہ نہیں معلوم کہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ تب پھر کیوں پوچھا وَمَا الْعَلَّامَةُ، علامہ کیا ہے؟ گویا فرمانا چاہتے ہیں شاید یہ آنکھ بند کر کے سب کو علامہ مت کہو، یہ مقدس لفظ ہے۔ وَمَا الْعَلَّامَةُ، علامہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صاحب یہ صاحب جو ہے ان کو جاہلیت کے واقعات بہت معلوم ہے، لوگوں کا حسب نسب بہت معلوم ہے کہ ان کا باپ کون تھا، ان کی دادی کون تھی، ان کی نانی کون تھی، یہ بہت حسب نسب معلوم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا، فرمایا یہ علم تو وہ ہے کہ جس کے پاس ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ اس کے بعد فرمایا العلم ثلاثۃ، علم بس تین ہے، آیت محکمہ عقیدہ، سنت قائمہ عمل، فریضۃ عادلہ، زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے وہ اس میں آپ کے اس جگہ اور ہے العلم علمان، علم بس دو ہے، علم الادیان و علم الابدان، یا دین کا علم یا بدن کا علم، جسم کا علم۔ تو اب بدن کے علم سمجھ ہر وہ علم جو بدن کو راحت دے سکے۔ ڈاکٹر پہلے سمجھئے کہ علم الابدان سے مراد جو ہے وہ ڈاکٹری ہو سکتی ہے، لیکن انجینئر مکان کون بنائے گا، یہ پنکھا کون بنائے گا، یہ اے سی کون دے، تو یہ سب انسان کے کام آنے والی چیز، علم یہ ہے۔ وَمَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ، پیغمبر نے فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے، علم نہیں ہے۔ علم یہی تین ہے، آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، سنت قائمہ، علم الاخلاق۔ صلوات یار مولا کیا فرمایا مولا نے، وَبَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، نیند زبان بعد میں، حتیٰ آنکھ پڑھنے کے لائق کب ہوں گے آپ؟ جب آپ کو 2-3 سال جائیں گے اسکول، اے بی سی ڈی الگ الگ رٹایا جائے گا، پھر ملایا جائے گا، پھر لکھوایا جائے گا، کہیں 5-6 سال کی عمر میں جا کے پڑھنا سیکھیں گے۔ سارے اعضاء میں سب سے پہلے جو آپ کے دل تک علم پہنچاتا ہے وہ کون ہے؟ بولیے
کان ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کان اسی لیے جو میں نے وہ قصہ سنایا نا, کوشش کیجئے خاص کر کے بچے چھوٹے ہیں یا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, گھروں میں احسنتم, گھروں میں تلاوت قرآن چلنا چاہیے. فَإِنَّهُ باب القلب, یہ کان دل کا گیٹ ہے. بچہ ماں کے شکم سے آواز تلاوت سنے گا, بچہ پیدا ہونے ہی سے قرآن مجید کی تلاوت سنے گا, دل پہ اس کے اثر انداز ہوگا. صلوات محمد اچھا. اب اس کے بعد تو یہ اب سننے کا ہے نا, اسی لیے کہہ رہے ہیں قرآن لگائیے. آپ بڑے ہو گئے, واٹس یور نیم؟ علی, کمیل, میسم, لیاقت. یہ جتنے ہم لوگ ہیں نا, وہ بچپنا تو گزر گیا نا, اب بھی علم سن کے ہی تو آئے گا نا. لہذا سب کی مت سنو. ایک تاکید یہ بھی ہے کہ سب کے ساتھ مت رہو, سب کی مت سنو. فرماتے ہیں روایت ہے, ہاں, مستدرک الوسائل سے, من ترک الاستماع من ذوی العقول. دیکھیے عقل بھی, جیسے آپ ورزش کرتے ہیں نا. اچھا ایک بات بتائیے, آئے سسٹانی کی ایج کیا ہوگی؟ ہاں اس سے اوپر ہی ہوں گے. کل میں پڑھ رہا تھا تو آئے خامنہی کے لیے کہ 84 جو ہے پورا ہو گیا, 85 اسٹارٹ, تو تقریباً وہی ہے. آج تک سنا آپ نے کسی مرجع کے لیے کہ حافظہ خراب ہو گیا؟ بولیے. مونگی مونگی معاذ اللہ باتیں کرنے لگے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ورزش کرنے میں آپ کا جس صحت میں صحت مند ہوتا ہے, ویسے ہی قرآن کی تلاوت, متقی افراد کی باتیں سننا, اس سے عقل ڈیولپ ہوتی ہے. اب جو آدمی 80 سال سے قرآن اور حدیث میں ہو, معصومین کی باتیں سن رہا ہو, اس کی عقل جو ہے وہ اور ترقی نہیں کرے گی, دنیا تنزلی میں جائے گی. چنانچہ یہاں روایت میں ہے مستدرک میں, من ترک الاستماع من ذوی العقول, جو عقلا کی باتیں سننا چھوڑ دے گا, ماتا عقلو, اس کی عقل نہ جائے گا, بیوقوف ہو جائے گا. جیسے وہ CSN ٹائپ کے لوگ ہیں, ابھی آنے سے پہلے باقاعدہ وہ کروایا, کیا کہتے ہیں اس کو, MRI. ڈاکٹر لگا سے بھول جاتا ہوں میں, کہ کیوں بھول رہے ہو تم؟ وہ قلا کی نہیں سن رہے ہو, معصومین کی روایات نہیں پڑھ رہے ہو. اب سمجھ میں آیا ہے تو اب تو اچھا خاصا ڈیمیج کر چکے ہو نا. لہٰذا میرے بچوں, قرآن پڑھو. عقل بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو, عقل بڑھانا ہے تو احادیث معصومین سنو, عقل بڑھانا ہے متقی پرہیزگار لوگوں کی اسپیچز سنو, عقلا کی بات سنو, عقل مند لوگوں کی بات سنو. من ترک الاستماع من ذوی العقول, جو عقل مندوں کی باتیں سننا چھوڑ دے گا, ماتا عقلو, اس کی عقل مر جائے گی. بیوقوفوں کے ساتھ رہو گے, خود بھی بیوقوف ہو جاؤ گے, بن جائے گا, ہو جاؤ گے. صلوات محمد لہذا. اچھا اب میں نے اس دن آپ کی بات ایک ذرا سا کہہ کے ٹال دیا تھا, اس لیے دماغ میں پوری بات رہتی نہیں. اب آئیے, آپ کا سوال کیا تھا کہ غیبت کرنا یہ ہو چکا, کیا غیبت سننے کا بھی جرم ہے؟ اب آئیے, وہی جو زبان سے ہے وہی جرم کان سے بھی ہوگا. فرماتے ہیں کہ فَنَزِّهُ أَسْمَاعَكُمْ, اپنے کانوں کو الگ رکھو, پاک رکھو. کیسے؟ من استماع الغیبہ, کسی کی برائی سننے سے. دو آدمی بات کر رہے ہیں, بھیا آئی ایم ویری سوری, میں آپ کے بیچ نہیں بیٹھ پاؤں گا, ہمارے خدا نے, ہمارے امام نے, ہمارے نبی نے منع کیا ہے, کسی کی برائی مت سنو, اٹھو چلے جاؤ. فَنَزِّهُ أَسْمَاعَكُمْ, اپنے کانوں کو پاک رکھو. من استماع الغیبہ, غیبت سننے سے. فَإِنَّ الْقَائِلُ وَالْمُسْتَمِعُ,
اب وہ آپ کے سوال کے جواب یہاں امام سے آ گیا، پیغمبر سے، فَإِنَّ الْقَائِلُ وَالْمُسْتَمِعُ، غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا شریکان فی الاسم، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم یہ کہہ کے قیامت میں نہیں بچ سکتے کہ کیا کرتے صاحب جو ہے وہ یہ جو ہے وہ علی بیان کرے تو میں وہاں بیٹھا تھا، اس کی بھی روایاتیں آئیں گی۔ السامع للغیبہ احد المختابی، یہ اتفاق سے یاد تھی، اس دن سنا دیا تھا، غیبت سننے والا غیبت کرنے والے جیسا ہے۔ من اغتیب عنده اخوه المسلم، اب معاملہ آیا یہاں، ہم لوگ 4 لوگ بیٹھے ہیں، بس اچانک مولانا وسیع حسن صاحب نے شروع کر دی، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ 5 لوگ آپ لوگ، جی نہیں مولانا صحیح کہے، بہت صحیح فرمایا آپ نے، جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں من اغتیب عنده اخوه المسلم، جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ النَّصْرَ، اور وہ اس جس کی غیبت ہو رہی وہ ہے نہیں، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں کیا مطلب؟ نہیں شکلیں ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھو، نو نو نو، وہ آدمی ایسا نہیں ہے، اتنا کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو، اگر کر سکتا ہے فَنَصَرَ، اور کر دیا اس نے، نَصَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے انسان کی اللہ دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں مدد کرے گا۔ فَإِنْ خَذَلَهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ النَّصْرَ، لیکن آپ منع کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، مدد کر سکتے تھے، بلکہ الٹا بالبہت صحیح کہا آپ نے، خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ ایک شخص نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے اور لکھنؤ کے پاس ایک شہر ہے کانپور، سمجھے؟ تو بچپنے میں جو ہے وہ لڑکے جو کھیل ویل ہوتا ہے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ بتاؤ کانپور اور ناگپور میں کتنا فاصلہ ہے، تو وہاں نظام صاحب ایک بارش کا یہ سوال مولا سے کر دیا، صلوات محمد یا امیر المومنین کم بین الحق والباطل، مولا حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ فقال 4 اصابع، 4 انگلیوں کا، ووضع امیر المؤمنین یدہ علی اذنہ وعینہ، آخر ایک ہاتھ رکھا یہاں، ایک یہاں رکھا، تو 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو دیکھو وہ حق ہے، جو سنو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں وہ حق ہو۔ فقال ووضع امیر المؤمنین یدہ علی اذنہ وعینہ فقال ما رأته عیناک فہو الحق، جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وما سمعته اذناک فاکثرہ باطل، اور جو کان سنتا ہے امام نے فرمایا اکثر باطل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ چاہے جتنا موثق اور قابل اعتبار آدمی تم سے آ کے بات کرے، سنی ہوئی بات پر جلدی یقین نہ کرو، اکثر باطل۔ امام اور صلوات پر محمد قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ من العلم، جب تک تم کو 100% یقین نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ اس پر کام مت کرو، یقین مت کرو۔ اس پر ایک قصہ کہتے ہیں، اکثر جو سنی ہوئی بات، آدمی گیا حج پر، کہاں؟ حج پر، حج پر اعلان ہوا، اس کا نام تھا یحییٰ، تو وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ اعلان کھوئے ہوئے یحییٰ، اس کو لگا کہ میں ساری دنیا کے لوگ ہیں،
پتہ نہیں کون یحییٰ ہو. تھوڑی دیر کے بعد علم یحییٰ ابن زکریا. اس نے کہا یار میں تو زکریا میرے والد کا نام بھی ہے تو میں ہی ہوں. دیکھ لگا پتہ نہیں دنیا بھر کے لوگ ہیں پتہ نہیں کون ہو. رک گیا. پھر تیسرا جب نہیں پہنچا تیسری بار ہے یا یحییٰ ابن زکریا النہروانی. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں ہی ہوں. یحییٰ نام میرے باپ کا نام زکریا. رہنے والا کہاں کا؟ نہروان کا. گئے وہاں جہاں اعلان ہو کہا جی فرمائیے صاحب آپ نے اعلان کیا کیا نام ہے آپ کا؟ یحییٰ ابن زکریا. کہاں کے رہنے والے کا؟ نہروان کے. نہروان شرق کے ہیں کہ نہروان غرب کے؟ اتری کوریا کے ہیں کہ ساؤتھ کے؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم شرق کے ہیں. پہلے ہم کو ضرورت ہے اس یحییٰ ابن زکریا کی جو غرب کا ہے. اتنے کے باوجود غلط نکلا نہیں نکلا. اسی لیے علماء کی جو تعریف کی گئی ہے نا اصول کافی میں عالم کی جو مثال تھی وہ تعریف کی ہے چھٹے امام نے کہ عالم واقعاً کون ہے. اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو زمانے کو عارفاً بأہل زمانے اپنے زمانے کے لوگوں کی شناخت رکھتا ہو پہچان رکھتا ہو. بیوقوف نہ بن جائے. چار لوگ حضور حضور کہہ کے غلط کام نہ کروا لیں. عالم اس کو نہیں کہتے. دوسرا مستوحشن من اوثق اخوانے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو اس سے بھی عالم وہ ہے جو ڈرتا رہے. پتہ نہیں کون سی کہاں کی بات مجھ کو آگے غلط بیانی کر کے مجھ سے بیان جاری کرواتا. لہذا مستوحشن من اوثق ایک صلوات پر محمد تو غیبت اسی کان سے جو کان سے سنے کوئی ضروری نہیں کہ وہ بات صحیح ہو بلکہ مولا فرماتے ہیں اکثر ہو باطل. سنی ہوئی بات عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ ہر غلط ہی ہوتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن اکثر خالی 2 سے 3 آدمیوں کے بیچ ہو جائے نا اصل جو بات ہے وہ لفظ بدلتے چلے جائیں گے. جو ہوتا نہیں ہوتا ہے. صلوات پر محمد صلوات پر محمد و آل محمد. یہ کان جو ہے وہ سب سے پہلا ذریعہ ہے. ہاں سب سے پہلا اوزار ہے کاہے کا؟ علم سیکھنے کا. علم کے لیے بھی 1-2 باتیں اپنے بچوں کے لیے کہتے چلیں بہت اہم ہے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں سیکھنا کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے. آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا یہاں مل جائے گا وہاں مل جائے گا. ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا رہتا ہے تب تک ہم کو اندازہ نہیں تو اس کا 10 سال ہے تو وہ ایسے آتے رہتے نا یہ لے لیجئے وہ لے لیجئے ایسا لے لیجئے تو میں بن گیا بیوقوف. وہ بائیجوس کر کے کوئی وہ ہے جو پڑھاتی ہے لڑکوں کو وہ آگے صاحب اور یہ ہے تو ایسا ہے تو انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ ایئر میں ہم آپ کو لون کر دیں گے فلاں کر دیں گے. میں اس شوق میں کہ بچہ پڑھے میں لے لیا. بعد میں دوسرا میرا بھتیجا بنگلور میں رہتا ہے اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ سب فراڈ ہے. میں نے کہا اب تو لے لیا. اب میں نے اس بچے سے پوچھا تو کہنے لگا صاحب یہ کیا اس سے بہتر لیکچرز تو یوٹیوب پہ موجود ہے تو ہم ان کو بلا وجہ 8,000 10,000 روپے مہینے کیوں دیں؟ بہرحال خیر وہ واپس ہو گیا الحمدللہ. تو ہے اس طرح کا. مگر دین کیا کہتا ہے معلوم؟ آپ پڑھ سکتے ہیں یوٹیوب سے لیکن ٹیچر موسٹ امپورٹنٹ. لگتا ہے واقعی اہل بیت کے واقعی فرمودات جو ہے نا وہ قیامت تک کو دیکھ کے ہے. روایت موجود ہے آپ کیا خذ العلم من افواہ الرجال. علم لوگوں کے دہن سے سیکھو یعنی سامنے ٹیچر کے بیٹھ کے سیکھو. یوٹیوب پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو ٹیچر کے سامنے ہوگی. تو پڑھیے لیکن پڑھنے میں بھی یہ پہلے جو لوگوں سے رائے لے لیجئے لوگوں سے مشورہ لے لیجئے
کہ کون سا علم نمبر 1 ہمارے لیے مفید ہے، نمبر 2 ہمارے سماج کے لیے مفید ہے، ہماری قوم کے لیے مفید ہے۔ خالی اس چیز کے اوپر مت بھاگ جائیے کہ صاحب بڑا نیا سبجیکٹ ہے، آج تک کسی نے اس میں پوسٹ گریجویشن نہیں کیا ہے اور جا کر کے وہ سبجیکٹ لے کے پڑھ لیا، معلوم ہے سوائے آپ کی واہ کے نہ قوم کو کوئی فائدہ ہے نہ سماج کو کوئی فائدہ ہے۔ ایسے علم کی طرف جانے سے گریز کریں۔ پیغمبر نے فرمایا وہ علم حاصل کرو کہ جس علم میں تم کو فائدہ ہو، تمہاری قوم کو فائدہ ہو۔ اور اگر یہ علم ہے تو مال ایک طرف، بڑے بڑے ارب پتی ایک طرف، اور اپنا میسم بھائی ایک طرف، اپنا علی بھائی ایک طرف، اپنا کمیل بھائی ایک طرف۔ علم کا کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہے۔ 10 لوگ آئے بس 5 منٹ، 10 لوگ آئے وہ پورا یاد نہیں۔ ہاں ایک اور چیز سنو، جتنا پڑھ سکتے ہیں نا ابھی پڑھ لیجیے۔ ایک بار اطہر صاحب قبلہ کا نام سنا ہے نا؟ تو آج سے 25-25 سال پہلے نئے نئے ہم لوگ ان سے آئے تھے، تو دہلی میں کوئی اسکول تھا، اس کا افتتاح تھا، تو ہم لوگ بھی گئے تھے، اطہر صاحب بھی تھے، فرصت تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے کہا میاں آج جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اور اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ یہ تو 15 دن اللہ کی توفیق ہے کہ یہاں موقع مل جاتا ہے کچھ آپ کو 3-5 کر لیتے ہیں، ورنہ وہاں یہاں سے نکلے وہاں گئے، وہاں سے نکلے وہاں گئے، پڑھنے کا ٹائم آدمی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ اس کے بعد ابھی پڑھائی کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی جا سکتی، ابھی وقت ہے ابھی پڑھ لو، اس کے لیے ٹائم طے مت کیجیے۔ العلم روایت کہتی ہے، اور جتنا آج یاد ہوگا نا، آج ہم لوگ اگر پڑھنا بھی چاہیں بیٹھے گا نہیں، وہاں اگر جو ہے وہ جہاں رکے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے ہم نے گھنٹے بھر یاد بھی کر ڈالا، دوسرے اور آ کے ہم پڑھ بھی دیں، دوسرے دن تیسرے دن 15 دن کے بعد نکل جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ان کے لیے کیا کہا ہے حدیث میں؟ العلم فی الصغار کالنقش فی الحجر، بچپنے کا علم پتھر کی لکیر ہے، جیسے پتھر پہ کچھ کرنے کے بعد نہیں مٹتا، ویسے ہی بچپنے میں جو پڑھ لیا ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ ایک بات۔ 2 العلم وحشی، علم وحشی ہے۔ وحشی مطلب کھلا ہوا جانور ہے۔ کھلا ہوا جانور ٹکے گا آپ کے پاس تو کیسے رکے گا کھلا ہوا جانور؟ اس کے گلے میں رسی باندھنی پڑے گی، یہاں باندھنا پڑے گا تب رکے گا۔ وہاں حدیث کہتی ہے یہی حال ہے علم کا، ایک بار میں نہیں رکے گا۔ لا يحصلها الا بالتکرار، ریپیٹ کرتے رہو، یا بعض جگہوں پر اس کو نوٹ کرتے رہو، لکھتے رہو۔ اگر یہ 2 چیز ہو گئی، تیسری چیز پڑھائی میں جہاں ملے لے لو۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں ملے لے لو۔ ایک چیز جو ہم نے کی نہیں مگر ہمارے استاد نے سمجھایا تھا، اب انگریزی میں کتنے الفابیٹ ہیں؟ 26۔ عربی میں کتنے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن پہلی چیز یہی بتائی جاتی ہے۔ عربی میں کتنے الفاظ ہیں، حروف ہیں؟ 28 یا 29۔ اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ 28 ہے کہ 29؟ کہا ہاں، 2 لفظ ہیں، بعض ان کو ایک معنی ہے حمزہ اور الف کو، بعض ان کو الگ الگ معنی ہے۔ جو الگ الگ کہتے ہیں وہ 29 ہے، جو ایک مانتے ہیں وہ 28 کہتے ہیں۔ ہو گئی بات۔ ہمارے استاد نے کہا تھا ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، جیسے ہم نے نہیں کیا آپ بھی نہ کیجیے گا، لیکن کیجیے گا تو بہت مزہ آئے گا۔ اور انہوں نے کہا میاں 28 فائلیں بنا لو، 28 حرف ہیں، 28 فائلیں بنا لو، الگ الگ الف ب، سب لکھ ڈالو، الف ب، یا پھر یہ اے بی سی ڈی، 28 بنا لیا۔ ایک ڈائری رکھو، جہاں بھی جا رہے ہو کسی نے کوئی بات کہی،
اچھی لگ گئی فوراً آج بتاریخ فلاں صاحب نے فلاں جگہ، یہ ہم لوگوں تک ایسی حدیثیں آئی ہیں، فلاں جگہ یہ بات فرمائی، ڈیٹ یہ ہو گیا، اب گھر جاؤ، یہ کس اس میں جا سکتی ہے؟ علم، ایجوکیشن، اے والی فائل میں ڈال دیا ٹھیک. یہ 10 سال جاتے 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 کیا ہوگا آپ کے پاس؟ یہ خزانہ آپ کے ساتھ جو ہے 28 جلدوں کا تیار ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل اور ابھی سے کریں گے 50 سال جاتے جاتے کتنا بڑا خزانہ آپ کے پاس ہوگا. اس کو کل سے انشاءاللہ اسٹارٹ کر دیجئے، وہ چاہے قرآن کا درس ہو کہیں بھی ہو. بہت سے بزرگ ہمارے ہیں جن کی کتابیں اسی عنوان سے اپنے کشکول کے نام سے. کشکول کسے کہتے ہیں؟ کشکول کہتے ہیں فقیر کا وہ جس میں لوگ بھیک ڈالتے ہیں. کسی نے 10 ڈالا، کسی نے 5 ڈالا، کسی نے 15 ڈالا، ہر قسم کی نوٹ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کشکول. تو بعض بزرگوں نے اپنے اسی طرح کے تجربات کو کشکول کے نام سے چھاپتے کہ ہر چیز ہے جو کچھ ہماری زندگی میں گزرا وہ اکٹھا. تو آپ بھی چاہیں گے تو 10 سال کے بعد آپ کا کشکول چھپ سکتا ہے 20 جلدوں میں. صلوات محمد. اتنی اہمیت ہے علم کی، اتنی اہمیت ہے. آئے 10 لوگ. ہاں تو بات یوں گھومی تھی کہ یاد نہیں ہے ہم کو، یہ 10 یاد نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ درجہ پنجم میں 5th کلاس میں دینیات کی جو کتاب پڑھائی جاتی تھی ہم لوگوں کے زمانے میں، فرمان علی صاحب قال اللہ مقامہ ہوتی، اس میں انہوں نے لکھا ہے. تو اس وقت مولوی صاحب نے جو ڈنڈا مار مار کے یاد کرایا تھا اتنا جو بچا ہوا وہی ہے. اس کے بعد بڑی کتابوں میں دیکھا وہ روایت، مگر اب یاد نہیں ہوتا. تو وہ جو 3-4 یاد ہے بچپنے والا وہ سن لیجیے آپ. 10 لوگ آئے پیغمبر وہ مولا کے پاس، کہنے لگے یا علی ہم لوگ 10 لوگ ہیں اور 10 لوگ ایک سوال کریں گے، جواب آپ کا الگ الگ ہونا چاہیے، جواب ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو معلوم ہے جو دبئی پڑھ گئے وہی یہاں پڑھ رہے ہیں، نو، سب کا الگ الگ ہونا چاہیے. پوچھو. ایک آیا اس نے کہا یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ حضرت نے فرمایا علم. دلیل کا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں ٹیوشن والوں کو جتنا پڑھاتے جائیے گا اتنا بڑھتا جائے گا. دوسرا آیا اس نے کہا علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے. دلیل کا مال خرچ کرنے سے تو ہو گیا، مال زیادہ دن تک رکھے رہنے سے پرانا ہو جاتا ہے، علم کے اوپر پرانا پن نہیں آتا. تیسرا آیا اس نے کہا علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم. کا دلیل کا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے. چوتھا آیا کہتا علم بہتر ہے کہ مال؟ فرمایا علم بہتر ہے. دلیل کا اس لیے کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. دنیا میں بہت کڈنیپنگ کے کیسز سنے ہوں گے آپ نے. آج تک سنا کہ فلاں ڈاکٹر کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، پھروتی میں آدھی ڈاکٹری دے دو؟ سنا آپ نے؟ فلاں انجینئر کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، آدھی انجینئرنگ دے دو. جب بھی پھروتی ہوتی ہے مال کی ہوتی ہے، علم کی نہیں ہوتی. یہ طے تھا. 10 لوگ اس طرح آئے. اس کے بعد جب 10 ہو گئے تب مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس وقت سے لے کے مرتے دم تک یہی سوال کرتے چلے جاؤ، علی مرتے دم تک جواب دیتے رہیں گے علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، اور کوئی جواب ریپیٹ نہیں ہوگا. کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ گویا ان لوگوں کی طرف شاید یہ اشارہ ہو علی کے اندر کمی نہیں ہے، مجبوری تمہاری ہے کہ 10 سے زیادہ کرائے کے آدمی تم کو نہیں. یا اللہ خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے. سمجھا؟
کہ ہم لوگ وہ سنیں جو اللہ چاہتا ہے. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. یہ اپنا کان اس جگہ لگاتے ہیں جو ان کے لیے فائدے مند علم ہوتا ہے. بس اب ہم چلتے ہیں مصائب کی طرف. گفتگو ہماری مصائب میں شروع ہوئی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی رخصت کے بارے میں. میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی رخصت کے مختلف مراحل ہیں, متعدد حصے ہیں, جس نے کل کچھ عرض کیا, ایک آج عرض کرتا ہوں. تو کل بات یہاں تک پہنچی کہ امام علیہ السلام سے نجبا نے کہا زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ. 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے, ہے نا. اسی میں ایک منظر یہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا بہن زینب میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت, یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. واپس آتا ہوں اسی پر. روایت کہتی ہے آگے آگے جناب زینب, پیچھے پیچھے امام حسین سلام اللہ علیہما. آئے کہا وہ خیمہ جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. ایک ہمارے علماء میں بزرگ عالم خدا غریب رحمت اللہ نہج البلاغہ وغیرہ کی شرح بھی ان کی ہے, مرحوم علی نقی فیض الاسلام. ان کی ایک کتاب ہے جناب زینب سے متعلق, وہاں وہ یہ پورا مقتل کا یہ حصہ وہاں نقل کیا. آگے آگے جناب زینب ہے سلام اللہ علیہ, پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام. آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سلام اللہ علیہ سے, ہلایا. تقریباً غش تو نہیں کہہ سکتے, غشی کا سا عالم شاید شانہ ہلایا جناب زینب, بیٹا اٹھو بابا رخصت آخر کو آیا. امام نے آنکھیں کھول دی. اب آپ بتائیے بچوں, تم سے سوال ہے, امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ امام کا جو ہے وہ کیسے احترام ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے بیٹا کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام امام سجاد کے باپ بھی ہیں اور امام بھی ہیں. جناب زینب نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو باپ آیا. امام نے آنکھ کھولی, سامنے باپ کو دیکھا, تو اب احتراماً اٹھنا چاہیے نا. روایت کہتی ہے کہ امام اٹھنا چاہ رہے ہیں, نہیں اٹھ پائے, اتنی نقاہت اتنی کمزوری تھی. رخ کیا جناب زینب کی طرف, فرمایا ذرا پشت سے سہارا دے دیجیے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. جناب زینب سلام اللہ کہ ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے, رخ کیا باپ کی طرف. کیا ہوا بابا؟ حضرت کا جواب ہے جنگ. سنتے رہتے ہیں ایک ایک کو امام سجاد علیہ السلام نے پوچھنا شروع کیا, اور حضرت کا جواب کیا ہے؟ مارے گئے, مارے گئے, مارے گئے. یہی جواب ہے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے, لیکن اگلی روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے عقلی طور پر جیسے امام علیہ السلام کو اپنے بیٹے میں ترس آ گیا. یہ کب تک پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک ان کو بتاتا رہوں گا مارے گئے, مارے گئے, مارے گئے. شاید امام کے ذہن میں یہ تصور آیا ہو کہ کب تک پوچھیں گے اور میں کب تک بتاؤں گا. لہٰذا جواب سوال کے سلسلے کو امام نے یہ کہہ کے بند کرنا چاہا. شاید فرماتے اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھائی. یہ جملہ سننا تھا. ابھی میں نے کیا کہا, اٹھ نہیں پا رہے تھے, جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے تھے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, حضرت نے جناب زینب علیہ السلام کی طرف فرمایا بھوپی اماں ایک عصا لا دیجئے, بھوپی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے بھوپی اماں دیکھ نہیں رہی, میرا باپ ابھی میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ
کیا کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. امام طلب نے فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جا, تمہیں کوفے انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں, مریض ہیں, بحق امام سجاد مخصوصاً ابھی ایک بندہ خدا کا نام انہوں نے کاظم نے لیا ہے, آنکھ کی تکلیف ہے, آپریشن ہونا ہے, یا اللہ بحق امام سجاد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے, خاص کر کے اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں, ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا, ان کے گناہوں کو بخش دے, جوار معصومین مجزا کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.